تیاری کر لو رمضان دی آمد ہو رہی نے میں ابتدا وچ کیا ہے قرآن رمضان وچ نازل ہویا انہوں صرف تلاوت واسطے نہ رکھنا اگلی بھی گل ویکھنا آئے ہائے سیدنا صدیق اکبر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اٹھے میرے کریم نبی اپنے غلامانو الوداع کرنے واسطے دروازے تک آئے نبی کریم نے دروازہ کھولیا حضور دا کیونکہ دروازہ کھلا سی مسجد نبی سامنے دروازہ کھولیا اللہ اکبر مسجد وچ رات دی تاریکی وچ کوئی قرآن پہ پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے ہیں میرے کریم نبی رک گئے حضور کا رکنا تھا کہ صحابہ بھی رک گئے ٹھہر گئے بڑی دیر تک کملی والے اس قرآن پڑھنے والے دی تلاوت سن دے رہے صحابہ فرمانے نے رسول اللہ نے فرمایا اے رات دی اندھیرے وچ مسجد نبی دی نکر وچ بہ کے جڑا قرآن بھی پڑھ دے ابو بکر جی آقا عمر جی مولا فرمایا مینوں قسم پیدا کرنے والے دی بالکل بے عین ہی اے انجی تلاوت پیا کر دے انجی پیا پڑھ دے جویں جبریل میرے تے لے کے نازل ہوئے فرمایا جیسے جبریل لے کر آیا نا مجھے سناتے بالکل بے عین نہیں نہ آگے ہونا نہ پیچھے ہونا نہ زیر نہیں غلطی بھی کرنا نہ زبر نہیں یہ بالکل ایسا ہی پڑھ رہا ہے جیسے جبریل لے کر مجھ پر نازل ہوتے ہیں قرآن اللہ اکبر اینج کرے ہو نا اور پتہ لگ سی نا روزے جو اینج کرے ہو نا بیمانی ہے تائی کسی تو کی ویندے ہیں نیکی کی سبقت لے نا حسد کرے نا نیکی میں اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر دونوں ارادہ کر لیتے ہیں آئے ہائے ہائے عمر کہتے ہیں آج سب سے پہلے صبح کیونکہ اندھیرا تھا تلاوت ہو رہی تھی حضور نے کہا جاؤ گھروں میں ہم چلے گئے میں کیا سویرے آج سب تو پہلے میں آواں گا تکاں گا ایک قرآن پڑھن والا کون ہے جدی رسول اللہ تعریف کرے نے عمر کہنے لوگوں میں حیران ہو گیا میں چاہیا کہ آج میں سب تو پہلے مسجد وچ جاواں گا لیکن میں دوڑیا گھروں اٹھیا روٹین وائز اس تو پہلے بلکہ جلدی کی تھی لیکن اللہ اکبر میں مسجد نبی وچ پہنچیا میرے تو پہلا دی زیارت کرن والے وچ ابو بکر صدیق موجود نے یہ شان ہے ان کے پر کسی جوری کو جا سے تو پتہ لگ سی نا ان ہیروں کی قیمت کیا ہے ان کا مول کیا ہے کائنات میں ان کا کوئی مول نہیں ہے میرے نبی نے جو فرمایا لوگو اللہ نے جب کائنات بنانی چاہی کن کہا روحیں پیدا کی ان میں سے 1,24,000 پیغمبر و رسولوں کو ارادہ کر دیا نبیوں کے بعد سب سے بھلی نیک متقی چنگیاں روحاں جڑیاں انہوں لگ دیاں سن انہوں چن کے میرے صحابہ کے لیے منتخب فرما دیا یہ شان ہے ان کے غلاموں لیکن یہ جاسے تا پتہ لگ سینا رسول تو عالم نے فرمایا غلاموں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں رات کو جب روشنی نہیں ہوتی گپھنیری رات ہوتی ہے چاند تو کبھی کبھی چمکتا ہے نا آئے ہائے 14ویں کا چاند ہر روز تو نہیں چمکتا نا وہ تو گھٹتا بھی رہتا ہے بڑھتا بھی رہتا ہے کچھ دن کے لیے چمکتا ہے لیکن جب چمک پر آ جائے ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ایک دن راتی کھلے سین وچ رسول اللہ میرے زانوں تے سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے 14ویں دا چن چڑھے ہے مائی صاحبہ کہنیاں نے کدے میں چن نو ویکھاں کدے رسول اللہ دے چہرے نو ویکھاں کدی آسمانہ دا چن آئے ہائے آسمانہ دا چن کدے میں سیدہ آمنہ دے چن نو ویکھاں آئے سیدہ میرے نبی پاک دی پاک ماں طیبہ ماں کائنات دی ہم میں اپنی ماں بھی رسول اللہ دی ماں تو قربان کر دیا
ہن میرے ذہن وچ پورا نہیں آ رہا، چلو اگلے جمعے او کسے پنجابی والے نے چن کولوں پوچھیا کدے تد بھی عید کیتی ہے؟ لوگاں نوں تے عید کرانا میں انتظار ہوندا ہے عید دا چن کدوں چڑھے گا؟ او کہندا ہے ہاں ایک دن مکے پاک وچ کملی والے نے مینوں اشارہ کر کے توڑیا تے پھر جوڑیا، اللہ دی قسم ہے اس دن میری بھی عید ہو گئی سی۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 14ویں نے چند چڑھیا تے کدے میں اسا تک کدے حضور نے چہرہ پاک تک۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں بڑی دیر تک میں دیکھتی رہی، آخر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ آسمانوں والا جو چاند ہے نا قمر، اس کے چہرے پر داغ دھبے مجھے نظر آئے، لیکن اس سے زیادہ اگر صاف شفاف چمکدار مجھے نظر آیا تو وہ رسول اللہ کا چہرہ پاک نظر آیا۔ پر ایک کسی جوری کو ویسے تو گل بڑھ کو تھی آنی ہے اور جلے کلے ہیں کہ وہ یار سبزی آلے ہیں کہ بتا دالی نہ ریٹ گیو نہ ریٹ وہ کریانے اگر بائی نہ ہو تو دالی نہ ریٹ دسی نا وہ جڑے ویچنا جڑے پتا جنا روز مرہ نہ کام ہے کوئی سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آئی۔ اوہ اللہ نے پیارے ہو قرآن تب سمجھ آئے گا، رمضان تب سمجھ آئے گا کہ کسی جوہری کے پاس، مفسر کے پاس، عالم کے پاس جائیں گے، شیخ الحدیث کے پاس جائیں گے جس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پر غور و فکر کیا ہے، سمجھا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ قرآن اور صاحب قرآن کی کیا شان ہے۔ سمجھ آئی؟ ان تو سارا پتا، بس سویرے تلاوت لا چھوڑی، سویرے تلاوت لاؤنی ضروری دکان وچ کیونکہ برکت ہو سی ہے۔ وہ کی برکت ہو سی جڑی تلاوت لگی بھی جنہ جنہ چیزیں تو اللہ تو ڈکنا پہ ساری دیڑی ہو یکی پارٹ تو کرنا۔ قرآن کو تم نے شغل بنایا مذاق بنایا؟ نہیں، قرآن میں نے کہا 3 چیزیں اللہ کہندے بھیجے اینو پڑھ، پہلے پڑھنا ثواب، اس کے ایک لفظ کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، انکار نہیں، فرمائے پھر اس پر غور و فکر کر، غور و فکر کر۔ ہاں کیونکہ قرآن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو وہ سنت کرتا ہے اور سننے والوں پر فرض ہو جاتا ہے، ہم ادھر توجہ بھی نہیں ہوتی، سنتے بھی نہیں ہے نا قرآن کو، یہ بھی گناہ ہے۔ پھر جب سننا نہیں ہے، ہاں جی آئے اس پر غور و فکر کر، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ جب سمجھ آ جائے آخری حکم قرآن کا کہ اب میں تمہیں سمجھ آ گیا ہوں نا، لازم ہے تجھ پر کہ اب مجھ پر عمل کیا جائے۔ میری گل من جڑی میں آکھی، یہ بات اللہ کے قرآن کی ہے، رب کے کلام کی ہے، آئے ہے اللہ دیاں گلانے، اللہ دیاں گلانے۔ اوے میرے آویرہ اے قرآن نورانی شیشہ رب دارا وکھاوے، جو کوئی اس تے عمل کماوے انہوں جنت لے جاوے۔ کسے جوہری کو جا، ہاں کسے جناب پر کھن والے کل جڑا اس چیز نو جاندہ وے تینو دسے گار وے کھڑی بولیں آ فرمند نے کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، کچ بھی منکا، چوئی صاحب کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، تے اکو رنگ دوہاں دا پر جدیوں گئے سرافاں اگے تے فرق سے کوہاں دا جدیوں گئے سرافاں اگے۔ اللہ اس کو لو بجنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، ماہ مقدس آ رہا ہے۔ بس میری اپیل ہے جوں آئیں گے انشاءاللہ تعالی جی اللہ تعالی خیر فرمائے بشرط زندگی، بات تو ساری صحت اور زندگی کے ساتھ ہے نا جی، اللہ آپ کو بھی صحت دے، اللہ مجھے بھی دے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کا اگلا جمعہ انشاءاللہ اگر ہم سارے زندہ رہے تو اگلا اللہ